سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خرید لیتے ہیں فضول چیزوں کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ روکے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو بنا لیتے ہیں مذاق۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے ذلیل کر دینے والا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پہ ہماری آیتیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو یہ منہ پھیر کے پلٹتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے ان کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کان بند ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے شخص کو آپ بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جو سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات تھی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، حکمتوں سے، دانائی کی باتوں سے، سمجھ اور عقل کی باتوں سے پر کتاب ہے۔ احسان کرنے والوں کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، رحمت ہے۔ نیکوکار لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ کتاب سراسر ہدایت ہی ہدایت، رحمت ہی رحمت اور بشارت ہی بشارت ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اس کتاب کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کتاب کا مقابلہ بھی کس سے کرتے ہیں؟ لہو الحدیث، فضول چیزوں سے، بیکار چیزوں سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، کچھ لوگ وہ ہیں جو خرید لیتے ہیں لہو الحدیث، فضول اور بیکار چیزوں کو، کس لیے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے۔ قرآن کریم آیا ہدایت کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، اور وہ اس کے مقابلے میں ایسی چیزیں لا کھڑی کر دیتے ہیں کہ ایک تو وہ خود بیکار، ان کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، اور دوسرا ان کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کریم کے راستے میں رکاوٹ بنا دی جائے۔ اور تیسری بات یہ فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس سے بڑی بات یہ کہ یہ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں،
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہوا نہ صحیح، یہ کوئی کھیل تماشا ہے، ڈرامہ بازی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر وہ عذاب ہے جو ان کی توہین کرے گا، جو ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ آیات مبارکہ ایک خاص شخص کے متعلق نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام نضر ابن حارث ہے، اور اس کا کام یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے اور ان کو قرآن کریم کی آیات سناتے، تبلیغ کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، اس میں اللہ رب العالمین کے پیغام کو ان تک پہنچاتے، جس میں ظاہر احکامات خداوندی بھی ہے، جنت کی بشارتیں بھی ہیں، جہنم سے وعیدیں بھی ہیں، پہلی قوموں کے واقعات بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا ان کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کا انجام کیا ہوا۔ شعیب علیہ السلام کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو نتیجہ کیا نکلا، فرعون کا کیا بنا، نمرود و حامان کے ساتھ کیا ہوا، یہ قصے بھی اس میں آتے ہیں۔ تو یہ جو نضر ابن حارث تھا، یہ لوگوں کو کہتا کہ یار تم بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے کے، آپ کے پروگرام میں جانے کی بجائے تم میری مجلس میں آیا کرو، میں تمہیں ان سے بہتر قصے سناتا ہوں۔ یہ آدمی تاجر پیشہ آدمی تھا، دوسرے ملکوں میں سفر کرتا، زیادہ تر اس کا سفر ہوتا ایران کی طرف، تو ایران کے بادشاہوں کے واقعات یہاں سے سن کے جاتا، یہاں سے لوگوں سے پوچھ کے جاتا۔ اسفند یار ایران کا بادشاہ، اسی طرح اور بڑے بادشاہ جو ایران کے شاہان ایران گزرے، ان کے قصے سن کے جاتا، ہرمز کے، کسریٰ کے اور دوسروں تیسروں کے، اور پھر لوگوں سے کہتا کہ یار ان کو چھوڑو، اور میں تمہیں ان سے زیادہ مزیدار اور دلچسپ قصے سناتا ہوں۔ اور یہ جو قصے سناتے ہیں یہ تو ایسے پھیکے سے قصے ہیں، پھر اس میں تمہیں عمل کرنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، زندگی کو صاف ستھرا بناؤ، سچائی کا راستہ اختیار کرو، کسی کا حق نہ مارو، پھر یہ تمہیں عمل کرنا پڑتا ہے، اور یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اور میرے پاس آؤ، آ کے تھوڑی دیر قصے کہانی سنو اور کانوں کو لذت دو اور مزیدار رنگین باتیں سنو، اور اس کے بعد کرنا کرانا کچھ نہیں، تم اپنے گھر میں اپنے گھر۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پروگرام ملنا چاہیے، ایسی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں پروگرام ملنا چاہیے، صحیح ہے یا غلط ہے اس سے ہمیں بحث نہیں، اس کے اندر کوئی کام کی بات ہے یا محض فضول قصے کہانیاں ہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، بس پروگرام ملنا چاہیے۔ تو وہ لوگ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کر اس کے پاس جا کے بیٹھنے لگے، اور پھر اس پہ مستزاد یہ اور اضافہ اس نے یہ کیا کہ ایک سفر سے واپسی پہ وہاں سے گانے بجانے والیوں کو لے آئے، گانا گانے والیوں کو لے آئے، اور ان کے ساتھ گانے کا ساز و سامان خرید لایا، اور پھر اس نے کہا کہ بھائی اب ہم جو ہے نا مجلس کو اور اپنی محفل کو اور زیادہ رنگین کریں، قصے کہانیاں بھی سنیں گے اور پھر گانے بھی سنیں گے، میوزیکل پروگرام بھی ہوں گے تو مزہ بھی آئے گا، لہذا یہ ہلا گلا اور یہ مزے اور موجے یہ چھوڑو، کیا تم فضول اور پھیکی باتیں سنتے رہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس قسم کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اسی کے متعلق یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
کہ جو اللہ کے کلام کے مقابلے کے اندر لہو الحدیث فضول چیزوں کو لے آتے ہیں۔ یشتری کا معنی خرید لینا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس شخص نے خریدا، گانے بجانے کا ساز و سامان خریدا، باندیوں کو خریدا۔ اور یشتری کا معنی کسی چیز کا کسی سے تبادلہ کرنا بھی ہوتا ہے، ایک چیز دے کے دوسری چیز لے لینا، اس کو بھی یشتری کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو لے لیا، ہدایت دے دی گمراہی لے لی۔ تو یہاں بھی یشتری الضلالہ کا دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو یہی کہ یہ شخص وہ ہے جو لہو الحدیث کو خرید کے لے آیا، اور ایک معنی یہ کہ اس نے قرآن کے بدلے میں لہو الحدیث کو اختیار کر لیا۔ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گانے بجانے کی چیزیں ہیں، ساز سرنگیاں، ڈھول باجا، گانا، یہ جتنی چیزیں جو میوزک میں استعمال ہوتی ہیں، گانے میں استعمال ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں۔ اور دوسرے جمہور مفسرین کرام، اکثر علماء اور مشائخ حضرات فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو دور کر دے، جو قرآن سے اور سنت سے انسان کو دور کر دے۔ اب وہ گانا بجانا ہو، وہ ناول اور ڈرامے ہو، وہ فلم بینی یا سینما گری ہو، وہ کھیل کود ہو، یا وہ کوئی اور چیز ہو، جو چیز اللہ سے، اللہ کے پیغام سے دور کرنے والی ہوگی وہ چیز لہو الحدیث ہے، وہ فضول اور بیکار چیز ہے۔ تو اب اس فضول اور بیکار چیز کو بالخصوص اس لیے لانا اور اس کو اس لیے کھڑا کرنا کہ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ ایک تو ہے کہ خود انسان گمراہ ہے، یہ بھی بہت بڑی نحوست ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور ایک یہ ہے کہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، آپ بھی گمراہ ہیں لیکن کام بھی ایسے کرتا ہے کہ لوگ راہ راست پہ جانے کی بجائے لوگ اور زیادہ دین سے دور ہو جائیں۔ اور فرمایا یہ سب کچھ بھی وہ جو کر رہا ہے بغیر علم، بغیر علم کے کر رہا ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے اس کے پاس، ایسے فضول بس ایک بات چلا دی دین کا مقابلہ کرنے کے لیے، قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے، سنت کا مقابلہ کرنے کے لیے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کے مقابلے میں اپنی بات کو لے کے آ گیا کہ نہیں جی یہ بات سنو، میری بات سنو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، یہ اس کو مذاق بناتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، قرآن کریم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام وہ کھیل کا مخالف نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ کھیلوں کی آپ نے اجازت دی بلکہ ان کو انسان کے لیے بہتر بتایا، جیسا کہ احادیث مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں تو ان میں ایک کھیل مردوں کے لیے تیراکی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیراکی بہترین کھیل ہے مردوں کے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا گھوڑ سواری، گھوڑے کو سیکھنا، گھوڑا چلانا، یہ انسان کے لیے بہترین ایک کھیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاد کی تیاری بھی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا تیر اندازی، تیر کی مشق کرنا، نشانہ بازی، یہ کھیل بھی ہے، کھیل کے ساتھ ساتھ اسلام کی حفاظت کے لیے ہو تو یہ بہترین جہاد کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دل لگی کہ کوئی بات کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، گھر میں رہ کر بچوں کو جی بہلانے کا موقع دیتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جہاد سے واپسی پر حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا، اور اللہ کی شان یہ کہ دوڑ کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی، کیونکہ وہ نوعمری میں تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی، تو نوعمر بچے بڑی عمر کے لوگوں سے تیز بھاگ لیتے، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ہی جب ان کا وزن کچھ بڑھ گیا، پھر ایک دفعہ دوڑ لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے جیت گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ لیکن اس کھیل کے مقابلے میں بھی کوئی بے پردگی نہیں تھی، کوئی بےہودگی نہیں تھی، کوئی دین کا کوئی نقصان نہیں تھا، اللہ کے کسی حکم سے لاپرواہی نہیں تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہوا کہ ایک موقع پہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ جہادی کرتب کر رہے تھے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک میدان تھا، اس میدان کے اندر جہادی کرتب کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، تو آپ نے انہی کو یا ازواج مطہرات میں سے کسی اور کو آپ نے موقع دیا کہ پردے میں رہ کے کھڑی ہو کے تم ان کا کھیل دیکھ لو۔ اب وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب تک وہ زوجہ مطہرہ آپ کی اہلیہ محترمہ خود تھک کے پیچھے نہیں ہٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردہ کر کے کھڑے رہے کہ یہ اپنے جی کو بہلا لے۔ لیکن اب اس میں بھی کیا ہے کہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، کہیں پہ قرآن کریم کی آیات کی مخالفت نہیں ہو رہی، کہیں پہ اللہ کے احکامات سے لاپرواہی نہیں ہو رہی، کہیں سے دین اور دنیا کے کسی کام میں کوئی حرج نہیں ہو رہا۔ میرے محترم دوستو، اصل مقصد جو ہے وہ یہ کہ کھیل کود کو مقصد نہ بنایا جائے۔ جیسے آج کل کھیل کود تو کیا، اب تو گانا بجانا بھی فن بن چکا ہے، اس کو آرٹ کہتے ہیں۔ جناب یہ آرٹ ہے، یہ ثقافت ہے، ایک مسلمان کی ثقافت، ایک مسلمان کا ورثہ، ایک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے کی حقیقی میراث جو ہے وہ تو قرآن کریم ہے، وہ تو احادیث مبارکہ ہے، وہ تو اسلام ہے، وہ تو اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ احکامات خداوندی کی پرواہ کے ساتھ ساتھ انسان جی بہلانے کے لیے یا ورزش کے لیے یا جسم کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی کھیل کھیلتا ہے تو اسلام نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن اگر کھیل کوئی مقصد بنا لیا جائے کہ اس میں نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ اس میں جو ہے صحت کی پرواہ ہے، نہ اس میں دین کی بھلائی ہے، نہ اس میں دنیا کی کوئی بھلائی ہے، بس وہ کھیل کے پیچھے لگا ہے اور اس کے پیچھے وقت ضائع کر رہا ہے، تو یہ وہ چیز بنے گی جس کو اللہ پاک نے فرمایا لہو الحدیث، یہ فضول اور بیکار چیز۔ کبوتر بازی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کبوتر کے پیچھے بھاگ رہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو اس شیطان کو، یہ شیطان کے پیچھے بھاگ، اس شیطان کو دیکھو، شیطان کے پیچھے بھاگ۔ اسی طرح شطرنج، چوسر وغیرہ، یا آج کل اس کی جگہ پہ لوڈو آ گئی، کیرم بورڈ آ گیا، یا دوسری گیمیں آ گئی۔ اب اگر کوئی انسان ان گیموں کو شرط لگا کے کھیلتا ہے پھر تو ویسے ہی حرام ہے، مقابلے بازی میں ویسے ہی یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اگر مقابلے بازی میں نہیں، پرواہ بھی کوئی نہیں، گھر کے کام کی کوئی پرواہ نہیں، ماں بلا رہی ہے تب کوئی بات نہیں، باپ دعائیاں دے رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، نہ دین کے کسی کام میں لگا نہ دنیا کے کسی کام میں لگا، تو ایسے فضول کھیل تو کیا کہلائیں گے، یہ لہو الحدیث ہی کہلائیں گے۔ میرے محترم دوستو، کچھ وقت کے لیے ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی انسان
کوئی 2-4 لمحوں کے لیے کوئی کھیل کھیل لیتا ہے، بالخصوص ایسا کھیل جس سے جسمانی ورزش ہو، جسمانی صلاحیتیں بہتر ہوں۔ فٹ بال ہے، والی بال ہے، کشتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشتی کی، دوڑ کے مقابلے ہیں، صحابہ نے دوڑ کے مقابلے کیے، گھڑ سواری کی مشق ہے، تیراکی ہے۔ اس میں جسم کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اب موبائل لے کے بیٹھے اور فضول گیم پہ بیٹھے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ کوئی ذہن کا فائدہ، نہ کوئی جسم کا فائدہ، الٹا بلکہ بیکار نقصان ہو رہا ہے۔ اور پھر اس گیم میں ایسا کھب جاتا ہے کہ ماں باپ کے احکامات کی پرواہ نہیں، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، اپنی پڑھائی کی پرواہ نہیں، اپنے کام دھندے کی فکر نہیں، اور بیٹھے ہیں جناب کہ میں کیا کر رہا ہوں، بڑی گیم کھیل رہا ہوں۔ تو یہ فضولیات میں آئے گا، یہ بیکار چیزوں میں آئے گا۔ اسلام انسان کو بیکار نہیں کرنا چاہتا، اسلام انسان کو بیکار نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام انسان کو کارآمد دیکھنا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، خود کے لیے بھی فائدہ مند۔ تو اب جو شخص اس انداز سے زندگی گزارے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، اور اس کی بجائے الٹا اس کی زندگی کا مقصد ہی گمراہی بن جائے، اس کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو دین سے ہٹانا بن جائے اور دین کا مذاق اڑانا بن جائے، تو پھر ایسے شخص کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مطلع کرتا ہوں، ایسے شخص کا انجام یہ ہوگا کہ لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب بھی ہوگا، اور عذاب بھی وہ ہوگا جو ذلیل کر دینے والا ہو۔ میرے محترم دوستو، دین پہ اگر عمل نہ ہو سکے یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، ہم بہت دور ہیں، ہمارا زمانہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہو گیا، فتنوں کا دور ہے، کمی ہو جائے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن دین کا مقابلہ شروع ہو جائے یہ خطرناک بات ہے۔ ایک شخص سنت پہ عمل نہیں کر پا رہا، اللہ اس کو توفیق دے گا، کبھی زندگی میں اس کی زندگی میں سنتیں آ جائیں گی، لیکن ایک شخص سنت کا مذاق اڑاتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں میں سے زیادہ خطرناک انسان کون ہے۔ اب جو مذاق اڑا رہے ہیں یہ تو مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو شخص جس کے اندر اعمال میں کمی ہے اس کی تو معافی کے سینکڑوں دروازے ہیں، شفاعت اور بخشش اور نجات کے ہزاروں راستے ہیں، لیکن جو مقابلہ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ موت سے پہلے پہلے توبہ کرے، موت سے پہلے پہلے معافی مانگے، ورنہ پھر عذاب مہین، ذلیل کر دینے والا عذاب تیار ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ شخص دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، فضولیات خریدتا ہے، کھیل تماشے میں لوگوں کو لگاتا ہے، ڈرامے اور فلم بینیوں میں لوگوں کو جو ہے وہ اس پہ ان کا وقت اور صلاحیتیں لگاتا ہے، اور دوسری طرف وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، علماء آ کے واعظ کرتے ہیں، مبلغین تبلیغ کرتے ہیں، اور مشائخ صوفیہ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ فضول کام چھوڑ دو، دین کا مقابلہ چھوڑ دو، لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو، سنت کا مذاق اڑانا چھوڑ دو، راہ راست پہ خود بھی آ جاؤ، قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑو، درس قرآن سنو، اس سے تمہارے دلوں کی باغیچوں کو، دلوں کی کیاریوں کو جو ہے وہ بہار ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں بجائے سننے کے واللہ مستکبرن، منہ پھیر کے تکبر کرتے ہوئے بھاگتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، قرآن سننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رب کا فرمان اور اللہ کا پیغام اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی۔
اور یوں بن جاتا ہے کأن فی اذنیہ وقرا، جیسا کہ اس کے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہوا ہے، کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کسی چیز پہ کوئی ڈھکن لگا دیا جائے تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، تو یوں سمجھو اس کے کانوں کے اندر ڈھکن لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی سنتا ہے، اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کتنے بدبخت وہ لوگ تھے جنہوں نے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے قرآن سنا، لیکن پھر بھی ان کے دلوں پہ قرآن نے اثر نہیں کیا۔ کتنے بدبخت وہ لوگ ہوں، کتنے سنگ دل اور پتھر دل وہ لوگ ہوں گے۔ آج بھی انسان کسی اللہ والے سے، کسی قرآن کے قاری سے جب قرآن کو سنتا ہے تو دل متاثر ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن وہی دل جس دل کے اندر خوف خدا ہو، جس دل کے اندر کچھ ہدایت کی رمق باقی ہو، جو پتھر دل ہو، جو سنگ دل ہو، وہ قرآن سن کے بھی یوں ہاتھ ہلا دے گا جیسے کان پہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے فبشرہ بعذاب علیم، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو۔ کس چیز کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ظاہر ہے دردناک عذاب کی کوئی بشارت تو نہیں ہے، خوشخبری تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کیا گیا جس طرح کا وہ کر رہے تھے۔ جیسے کوئی انسان کسی کو کسی برے کام سے روکے اور وہ باز نہ آئے تو پھر اس کو سزا ملے تو وہ کہتے ہیں ہون آیا سواد، اب مزہ آیا۔ اب اس میں ظاہر ہے نہ کوئی سواد ہے نہ کوئی مزہ ہے، اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو کہتا ہے اب چکھا مزہ، تمہیں منع کر رہے تھے ایسا نہ کرو۔ تو اللہ پاک نے بھی اسی لہجے میں ان کو فرمایا کہ یہ جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں اگر یہ باز نہیں آتے تو آپ ان کو بشارت سنا دیں، ان کو کہیں تیار ہو جائیں۔ کس چیز کو چکھنے کے لیے؟ دردناک عذاب کو چکھنے کے لیے۔ یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دین کا مقابلہ کیا، جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں لہو الحدیث کو کھڑا کیا، فضولیات کو لے آئے، لیکن جنہوں نے قرآن و سنت کو مانا، اس کے مطابق زندگی بنائی، ان کو کیا ملے گا؟ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک